بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں راجہ کفیل۔ ناظرین، آج اسلام آباد میں آزاد کشمیر کے معاملات پر 3 اعلیٰ سطح اجلاس ہوئے۔ پہلا اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت ہوا، جس میں آزاد کشمیر کی لیگی قیادت اور آزاد کشمیر جو لیگی وزراء ہیں یہ اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد اس اہم ترین اجلاس کے بعد مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے جو ٹکٹ ہولڈر اور مرکزی عہدیداروں کا اجلاس ہوا شاہ غلام قادر کے زیر صدارت، اور اس اجلاس میں فیصلے کیے ہیں۔ پھر تیسرا اجلاس کشمیر ہاؤس میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صدر آزاد کشمیر سے وزیر اعظم چودھری انور اللہ صاحب کی ملاقات ہوئی، اور ایک کیس جو مظفر آباد سے خبر ہے کہ سابق چیئرمین احتساب بیورو مشتاق ججوا کے کیس میں آج اس میں اہم سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ میں۔ ان 3-4 موضوعات ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں، لیکن جو آزاد کشمیر کے حوالے سے جو سب سے بڑی خبر ہے، سب سے جو اہم آج اجلاس ہوئے ہیں، اور کیا جو آزاد کشمیر جو سیاسی صورتحال ہے یہ آئندہ چند دنوں میں یہ کس طرف یہ کروٹ بدلے گی۔ جناب عمر صاحب، پہلے آتے ہیں کہ ہم جو مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا، جو شاہ غلام قادر صاحب کی زیر صدارت اجلاس ہوا، تو پہلے ایک تو ناظرین کو یہ بتائیں کہ آج یہ اجلاس کیوں ہوا، کیا اس کا ایجنڈا تھا، اور اجلاس میں ہوا کیا، پھر ہم اگلے موضوعات پہ آتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اجلاس وہی ہے جس کے حوالے سے ہم مسلسل بتا رہے تھے کہ حکومت سے علیحدگی کے حوالے سے اجلاس ہے، اور یہ جو آج اجلاس ہوا ہے اس کا سب سے اہم بات ہے کہ یہ جو اس کا ایجنڈا جاری ہوا، جو اس کا آفیشیل ایجنڈا جو انہیں خط لکھ کے بلایا گیا، اس کا یہ تھا کہ حکومت سے علیحدگی کے فیصلے پر عمل درآمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں فیصلہ ہوا ہے جس کے اوپر امپلیمنٹیشن کے لیے یہ اجلاس تھا۔ اور دوسرا جو ہے وزراء اکرام جنہوں نے خط لکھا تھا پارٹی کو وائلیٹ کر کے یا پارٹی کو کیا کہتے ہیں نظر انداز کر کے، کہ شہباز شریف صاحب کو اور اسحاق ڈار صاحب کو، وہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی خط نے لکھا تھا اور اپنی پارٹی کو بھی اعتماد میں لیا تھا، اس حوالے سے یہ دوسرا ایجنڈا تھا جس کے اوپر آزاد کشمیر بھر میں جو مسلم لیگ نون ہے اس کی جو مرکزی قیادت ہے اور جو 53 حلقوں کے ٹکٹ ہولڈرز تھے، وہ اور جو اسپیشل سیٹس کے اوپر جنہیں ٹکٹ دیے گئے تھے، ان لوگوں کو جو ہے وہ بلایا گیا تھا۔ یہ بڑا ہی گرما گرم قسم کا اجلاس رہا، اور اس اجلاس میں ایک تو یہ بات ہے کہ وزراء اکرام جو ہے وہ نہیں آ سکے، انہوں نے اسے اجتناب کیا۔ تاہم خط لکھنے والے 6 میں سے ایک ممبر اسمبلی گوجرانوالا سے چودھری محمد اسماعیل گجر صاحب وہ تشریف لائے، اور انہوں نے بھی بڑا ہی بھرپور قسم کا اعلان کیا کہ میرا جینا مرنا بلکہ میرا جنازہ بھی مسلم لیگ نون سے اٹھے گا۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ ایک جو ہے ممبر جو ان کی طرف خط لکھنے والے تھے وہ کم ہو گئے، اور باقی جو لوگ ہیں ہماری اطلاع کے مطابق انہیں شاہ غلام قادر صاحب نے جب وزیر اعظم پاکستان سے میٹنگ کے بعد کہا کہ آپ تشریف لے چلیں، لیکن وہ نہیں ہیں۔ اگر ان کی بات کی جائے تو انہوں نے کہا کہ ہم بیڈ ٹیسٹ کریٹ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ادھر لوگ جو ہے کراؤڈ بہت زیادہ چارج تھا اور بہت ہی زیادہ غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے، اور سارے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں اور جو مرکزی رہنما تھے، سابق وزراء تھے، انہوں نے بہت ہی غم و غصے کا اظہار کیا، اور اگر یقیناً اگر لوگ آ جاتے اس اجلاس میں تو شاید یہ اجلاس جو ہے وہ اور ناخوشگوار کوئی واقعہ پیش آتا ہے، تلخی کی طرف جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ان میں سے بعض ممبران سے جو میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس تلخی سے بچنے کے لیے، کیونکہ ہمارے خلاف جو ہے وہ بہت زیادہ ریئیکشن ہے پارٹی کے اندر، تو ہم نے کوشش کی کہ وہ اور نہ ہو، کیونکہ یہ جو ہے پچھلی بار ان کا یہ الزام تھا کہ جو اس وقت ہمیں انہوں نے فاروق حیدر صاحب کے اوپر اور شاہ غلام قادر صاحب کے اوپر الزام لگایا کہ پچھلی بار انہوں نے مرکزی عہدیداروں کے بجائے پوری مجلس عاملہ اور کئی سو لوگوں کا جلسہ بلا کے انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ذلیل کرنے کی کوشش کی، اور اس میں ہمارے خلاف تقاریر کرائیں، اس وجہ سے ہم نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ ایک تو یہ ان کا موقف تھا۔ دوسری یہ بات ہے اس اجلاس میں جو اہم بات ہے کہ کوئی ایک آدمی بھی جو لوگ شریک تھے رائے صاحب، اس میں سے ایک بھی شرکا میں سے ایسا نہیں تھا جس نے حمایت کی ہو وزراء میں یا حکومت کے رہنے کے حوالے سے۔ تو یہ ہو گیا کہ آزاد کشمیر کے 31 حلقوں کے جو عمائدین تھے، جو رہنما تھے، ان سب نے جو ہے وہ عدم اعتماد کیا اور حکومت سے علیحدگی کا مطالبہ کیا، اور وزراء اکرام جو ہے جنہوں نے خط لکھا ہے ان کے خلاف جو ہے وہ مطالبہ کیا کہ فیصلہ کیا کہ اسے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو اس کے اوپر جو فیصلے ہوئے، ایک تو یہ بات ہے کہ سردار طاہر انور صاحب کی سربراہی میں ایک ہائی لیول کی جو ہے وہ کمیٹی بنا دی گئی ہے، ڈسپلنری کمیٹی بنا دی گئی ہے، جو ان سے 7 دن کے اندر کرنل وقار نور صاحب سے لے کے احمد قادری صاحب سے پوچھے گی کہ آپ لوگ کیوں نہیں آئے جو انہوں نے خط لکھے، اور اس کے حوالے سے اور پارٹی اجلاس میں کیوں نہیں آئے۔ بڑا جو فیصلہ ہوا ہے کہ احمد قادری صاحب نائب صدر ہیں اور مجلس عاملہ کے سارے ممبران تھے، یہ 5 وزراء، ان کے جو ہے وہ پارٹی عہدے معطل کر دیے گئے۔ اور ایک تو یہ بھی ایک بہت ہی
اہم بات ہے. شاہ غلام قادر صاحب نے اور فاروق حیدر صاحب نے دونوں نے مسلم لیگ نون کی حکومت سے بطور جماعت جو ہے ابھی وہ اجازت علیحدگی کا ہماری اعلان درخواست ہے کیا. وہ چلے جناب ابائی صاحب. ایک تو جو آج اجلاس کے بعد جو مسلم لیگ نون نے جو آفیشیل اعلامیہ جاری کیا, آپ تو ناظرین کو ذرا اس اعلامیہ سے آگاہ کریں کہ جو اعلان کیا مسلم لیگ نون کے جو اعلیٰ سطح مشاورتی اجلاس, اس میں یعنی ٹکٹ ہولڈر تھے اور جو مرکزی عہدیداروں کا اجلاس تھا, تو اس اعلامیہ ذرا بتائیں کیا ناظرین. کفیل صاحب, جو نون لیگ کے ترجمان نے پریس ریلیز جاری کی ہے, یعنی اخباروں کو خبر جاری کی ہے, اس میں انہوں نے واضح لکھا ہے کہ فاروق حیدر صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں اور پارٹی کے صدر شاہ غلام قادر ہیں, انہوں نے بطور ممبر اسمبلی حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے. اور ساتھ اس پریس ریلیز میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ وزراء, ان 5 وزراء کا نام لکھا ہے کہ وہاں اس بات پر غور کیا گیا خط لکھنے کے اوپر اور تحفظات کا اظہار کیا گیا, اور اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ ان کو عہدے معطل کیے جائیں, اور ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. احمد رضا قادری صاحب کو نائب صدارت اور مجلس عملہ کے ممبر کی حیثیت سے معطل کیا گیا, اور باقی کرنل وقار نور صاحب اور عامر الطاف صاحب اور نثار عباسی اور رائے صدیق صاحب, یہ تینوں کے تینوں, یہ چاروں بندے ممبر مجلس عملہ تھے, ان کو ممبر مجلس عملہ کے عہدے سے معطل کیا گیا ہے, اور ان کو پارٹی اور ساتھ ہی ان کو شوکات نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا. وہ ڈسپلنری کمیٹی جس کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ انہوں نے قائم کی ہے. طاہر انور صاحب کا نام تو نہیں لکھا ہوا, لیکن اطلاع یہی ہے کہ طاہر انور صاحب کی قیادت میں انہوں نے کمیٹی بنائی ہے جو ان کو نوٹس جاری کرے گی. اب کفیل صاحب, یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات ہوئی ہے 4 نون لیگی عہدیداروں کی اور یہ 5 ان وزراء کی, 5 یا 6 وزراء کی. وہاں سنا ہے کوئی بحث باسا بھی ہوا ہے, کرنل وقار نور صاحب نے بڑے دلائل دیے ہیں, اور سارے اب وہاں سے واپسی پر اطلاع وہاں سے پھیلائی یہی گئی تھی ان وزراء کی طرف سے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے جی کہ آپ جائیں, پھر دیکھیں گے, ہم بعد میں فیصلہ کریں گے. تو جب ادھر اجلاس ہوا, اس اجلاس میں وزراء نہیں آئے, اپنی پارٹی کا جو اجلاس تھا تو اجلاس کے رکنیت معطل کر, اجلاس میں ان کی رکنیت معطل کر دی گئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلم لیگ نون آزاد کشمیر اپنی مرکزی قیادت کی پرمیشن اور اجازت کے بغیر از خود ان وزراء کو پارٹی سے نکال سکتی ہے؟ نہیں نکال سکتی, میری رائے میں یہ ہے. اور نون لیگ نے جو شاہ غلام قادر اور فاروق حیدر صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے بطور ممبر اسمبلی حکومت سے علیحدگی کا, وہ صرف ان دونوں کا علیحدگی کا فیصلہ نہیں ہے, وہ بطور جماعت, پوری جماعت نون لیگ حکومت سے الگ ہو گئی ہے, اور اوپر سے ان کو اجازت اس بات کی ملی ہے کہ جو آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا آپ اس کو پارٹی میں شوکات نوٹس جاری کریں, ان کے رکنیت معطل کریں. اور اسی بنیاد پر انہوں نے 5 وزراء کے رکنیت, ایک نے تو آپ نے رکنیت بچا لی جو اسماعیل صاحب نے, اور جو وزراء ہیں 4 اور ایک مشیر ہیں ان کو رکنیت معطل کر دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے مسلم لیگ نون باضابطہ طور پر اس پریس ریلیز کے مطابق آزاد کشمیر میں نون انوار الحق کی حکومت سے علیحدہ ہو گئی ہے, اور ان وزراء نے جو بغاوت کی ہوئی ہے 7 دن کے اندر یہ مطمئن نہ کر سکتے ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے. اچھا رائے صاحب, اس کے 2 ایک پہلو جو ہے آپ کی طرف نظر. ایک تو یہ بات ہے کہ یہ صرف پارٹی عہدیداروں کا اجلاس ہوا ہے, اس میں بہت سارے لوگ جیسے یوتھ کے جو ٹکٹ ہولڈر تھے, یوتھ کے جو چیئرمین ہیں مریم صاحبہ کے, مریم نواز صاحبہ کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں فاتح کیانی, وہ دبئی میں تھے تو وہ اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے, لیکن یوتھ نے انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کا پریس ریلیز کیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس فیصلے کی حمایت کرتے ہیں. اس طرح خواتین ونگ, اوورسیز ونگ, سارے جو تھے ان کا لائر ونگ اور جتنے تھے انہوں نے وہ کر دیا. دوسری یہ بات ہے صاحب, اس اجلاس میں ایک تو یہ بات ہے کہ ہم نے وہ دیکھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس میں تقسیم نظر آئی, لیکن وہ تقسیم وہ نظر نہیں آئی جو تقسیم جو کرنل وقار نور صاحب نے اور احمد رضا قادری صاحب نے جو خط لکھا تھا رائے صدیق صاحب نے, محترمہ نثار عباسی صاحبان اور عامر الطاف صاحب نے, اس خط میں انہوں نے لکھا تھا 4 دڑے ہیں. آج مسلم لیگ نون کے 4 دڑے نہیں, مقصد 2 دڑے ثابت ہوئے. ایک دڑا وہ جو ادھر آ کے بیٹھ گیا, اور دوسرا دڑا وہ ہے جنہوں نے خط لکھا ہے. اب اگر وہ 4 لوگ جو خود دڑا بنا کے بیٹھے ہوئے اگر وہ اس دڑے سے وڈرا ہوں تو مسلم لیگ نون جو ہے آج ان کا یہ پیغام جا سکتا تھا کہ وہ ایک جو ہے وہ ان کی یونٹی کا پیغام جا سکتا تھا, ان کے اتفاق اتحاد کا پیغام جا سکتا تھا, ورکروں کا پیغام جا سکتا تھا. لیکن جو انہوں نے 4 دڑے وہ کا الزام لگایا تھا وہ 4 دڑے ثابت نہیں کر سکے. ان کا ایک دڑا, اور ایک جو جس دڑے کا وہ انہوں نے بتایا تھا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو خط میں کہ وہ دڑا انہوں نے کہا تھا کہ کرنل وقار نور صاحب وہ میں ہوں اور میں فارورڈ بلاک بنانے کی طرف جا سکتا ہوں. بظاہر انہوں نے بات نہیں کی. دوسری یہ بات ہے کہ میری 2-3 لوگوں سے بات ہوئی تو بظاہر جو ہے وہ وزراء کی طرف سے یہ دکھائی دیتا ہے کہ
उन्होंने कहा है, ख़ास तौर पे राय सदीक साहब से मेरी डिटेल बात हुई तो राय सदीक साहब और अहमद रज़ा कादरी साहब ने उस दिन कहा था कि उन्होंने कहा हम 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, जिस वक्त फैसला हो जाएगा हम बिल्कुल जो है वो ऑफिशियली जो है। तो बज़ाहिर ये लगता है कि ये जो इसमें जो अभी तक जो है वो जैसे आज 6 से 5 हुए हैं, तो बज़ाहिर आप इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कर्नल अपना क्या कहते हैं राय सदीक साहब, उन्होंने कहा मुझे कई बार वजारतें जो है ऑफर हुई, मैंने फारूक हैदर साहब का साथ दिया, तो सदीक साहब भी मुझे वजीर बना रहे थे, इससे पहले भी उन्होंने कहा मैं 2 बार वजीर नहीं बना, तो मैं किसी सूरत भी पार्टी छोड़ने का ये ऐसी बात नहीं है, जिस दिन हमें आगाह किया जाएगा। तो वो उन्होंने भी ये कहा कि बैड टेस्ट की वजह से हम उधर नहीं गए। दूसरी बात है, अहमद कादरी साहब ने भी बड़ा एक क्लियर माइंड दिया हुआ है कि वो किसी सूरत भी पार्टी में वो नहीं कर रहे हैं। तो नसारा बासी साहब आपको पता उनके जो है वो डोमेस्टिक है, तो उनका भी बज़ाहिर इशू कोई नहीं है। अब जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो 2 लोग हैं जिनके मफादात थे और जिन्होंने वो किया है, अहमद अल्ताफ साहब और कर्नल वकार नूर साहब, बज़ाहिर ये लगता है कि इनकी तरफ से किसी किस्म का फैसला जो है वो आ सकता है, या वो फारूक ब्लॉक बनाना चाहते हैं जो वज़ीर आज़म अपने मोहतमिन साथी के ज़रिए, तो उसमें ये हो सकता है कि ये 2 मेम्बरान जो हैं इनके हवाले से इन्हें शक की निगाह से देखा जा रहा है कि शायद ये पार्टी के बजाय जो है नवाज शरीफ के बजाय अनवर उल हक साहब का फैसला। अच्छा अमर साहब, अभी हम आते हैं कि जो आज जो सबसे अहम इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत आज़ाद कश्मीर के अमूर के हवाले से एक अहम इजलास हुआ, और एक तो नाज़रीन को बताएं कि इसमें किसने शिरकत की और इस इजलास में क्या फैसला हुआ। असल खबर तो ये है कि शहबाज शरीफ वज़ीर सदारत इजलास में क्या फैसला हुआ। अच्छा राय साहब, इसमें जो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, एक तो ये बात है कि कल जब हमने भी प्रोग्राम किया तो उसमें हमने बताया कि नवाज शरीफ साहब ने इन्हें इजाज़त दे दिया कि आप पार्टी से अलग हो जाए, तो इन्होंने जो बात की है उसके बाद में हमारे प्रोग्राम के बाद पता लगा कि सुबह 10 बजे का टाइम है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इनके साथ, तो वो इनकी मैनेजमेंट थी, उसमें वाले से कहा जा रहा है 2 रिटायर्ड जनरल्स के भी नाम लिए जा रहे हैं कि उनके ज़रिए इन्होंने मैनेज किया, और उन वज़रा को बुलाने के लिए कहा, अनवर उल हक साहब को भी कहा जा रहा है कि उनकी भी मैनेजमेंट थी, तो उन्होंने किया। तो बाद जब पता लगा कि जी ये जो 2 हैं इसके क्या कहते हैं, ये 5 लोगों की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से सुबह 10 बजे मुलाकात है, फिर बाद में जो नया शेड्यूल आया उसमें वो मुलाकात 10:30 बजे कर दी गई। और जब इस बात का पता लगा पीपल पार्टी की क़यादत को, मुस्लिम लीग नून की क़यादत को, और जब वफाकी वज़रा को कि ये तो किसी की सिफारिश पे ये इन लोगों को बुला तो लिया है, लेकिन इसका मतलब ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी और है और शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी और है। नवाज शरीफ साहब ने अगर ये कहा है कि पार्टी से अलग का इजाज़त दे दें, जिसके तरफ राया कफ़ी अपना एजाज बाशी साहब ने निशानदेही की कि एक पूरा इजलास हुआ जिसमें उन्होंने ऐलान कर दिया, वज़रा को निकाल दिया, पार्टी ओहदों से मुअत्तल कर दिया, तो आया ये क्या नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है शहबाज शरीफ साहब कोई पोजीशन लिए हुए हैं कि जी इसे तकसीम का ये जो तासर है कि मुस्लिम लीग नून के जो शहबाज शरीफ का कोई अलग ग्रुप है जो पार्लिमानी लोग हैं और नवाज शरीफ साहब का वो लोग हैं जो पार्टी में हैं। तो जब ये बात नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब के नोटिस में आई कि ये मुझसे जो है वो किसी ने सिफारिश गलत करा दी है, तो उन्होंने फौरी तौर पर रात को उसमें तस्दीक की गई, और सुबह उस मीटिंग में जो है वो शाह गुलाम कादर जो है पार्टी उसी वक्त जो है उन्हें आगाह किया गया और हंगामी बुनियादों पे निकाल की गई शाह गुलाम कादर साहब को वज़ीर आज़म, उसकी तरफ से राजा फारूक हैदर साहब को, और उसके साथ जो है तारक फारूक साहब को और मुश्ताक मिनाज साहब को। मेरी ये इतला है कि इसमें जो अच्छी मैनेजमेंट की जो कल के उस हिसाब से जिस तरह अनवर उल हक साहब ने फोकियत हासिल कर ली थी, तो कल मैन ऑफ द मैच जो है उस वक्त मुश्ताक मिनाज साहब बने, और ये सारी जो मैनेजमेंट थी आगाह करना और पार्टी के आला क़यादत को बताना ये उनका था। तो आज ये हुआ। और सुबह इजलास में क्या हुआ? इजलास में राय साहब, एक तो ये बात है कि इजलास में 2 जो है, एक तो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब इजलास में मौजूद थे, डिप्टी वज़ीर आज़म जो हैं इसहाक डार साहब इजलास में मौजूद थे, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के एडवाइज़र हैं राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे, और इसी तरह जो है इंजीनियर मीर मकाम साहब मौजूद थे, और इसके साथ जो है वो शबीर उस्मानी साहब को ये भी एडवाइज़र हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कश्मीर अफेयर्स के ऊपर। तो एक तो उधर से ये थे, दूसरी तरफ जो है वो राजा फारूक हैदर साहब थे, शाह गुलाम कादर साहब थे, तारक फारूक साहब थे और मुश्ताक मिनाज साहब थे, और जो इनके मुतारफ दड़ा है उसमें कर्नल वकार नूर साहब थे, और उसमें राजा सदीक साहब थे, अहमद रज़ा कादरी साहब थे, नसारा अब्बासी साहिबा थी और आमिर अल्ताफ साहब थे। तो ये राय साहब ये एक तो बड़ा दिलचस्प इजलास रहा कि उस इजलास में सबसे पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये ऐलान किया कि ये जो इजलास है ये कोई हुकूमती इजलास नहीं है, ये मेरी पार्टी का इजलास है, तो पार्टी में। और उसके बाद उन्होंने शाह गुलाम कादर साहब के ऊपर बात करने का कहा। तो जब शाह गुलाम कादर साहब ने ये बताया कि जी हम 20 अप्रैल 2023 को आपके हुक्म के ऊपर जो है वो हुकूमत में उस वक्त शामिल हुए, लोग किसी किस्म के कोई TORs नहीं बनाए गए थे,
اور نہ ہی کسی کا کیا گیا تھا. تو اس وقت جو ہے بعد میں وزیر اعظم نے یہ کیا کہ یہ حکومتوں کے بجائے جو ہے وہ ایم ایل ایز کی پارٹی بنا دیا, اور انہوں نے یہ بتایا کہ آزاد کشمیر کے 33 حلقوں میں سے یہ جو 2 وزیر ہیں ان کی جو ہے موجیں لگی ہوئی ہیں, اور جو باقی ساری پارٹی ہے وہ سیکریفائز کر رہی ہے اور بڑی پریشانی کا شکار ہے. اسی طرح انہوں نے کہا جی کہ اس کے لیے ہم نے بہت ساری قربانیاں دی, ہم نے وفاق نے جو ہے وہ فنڈز دیے, اور بہت سارے جب یہ بحران تھا بجلی والا آٹے والا اس میں اربوں روپے دیے, بعد میں رٹھوا رحم کے لیے پیسے دیے, ٹنل کے لیے پیسے دیے, اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ کرنے کے بجائے وزیر اعظم اور حکومت جو ہے اسے اپنا کریڈٹ قرار دیتی رہی اور یہ کہتی رہی کہ میں نے یہ بلیک میل کر کے لیا ہے. اسی طرح انہوں نے جو نشاندہی کی کہ جی ہم نے اپنے جو قانون سازی تھی, جو ہم نے قانون سازی اس وقت کی تھی 13ویں آئینی ترمیم, اس میں ہم نے ترمیم کر کے انہیں کھلی چھٹی دی کہ جتنے مرضی وزیر بنائیں اور اس کی وجہ سے یہ وزیر بن سکے, اور انہوں نے کیا. اس کے ساتھ انہوں نے نشاندہی کی کہ انہوں نے اینٹی پاکستان جو موومنٹ ہے, آپ اگر یہ دیکھا جائے جو بات ہم بھی اکثر کرتے رہے ہیں کہ 1947 سے لے کے اپریل 2023 تک دیکھے ہوں, سب سے زیادہ یہ جو ہے اس کا نقصان کس کو ہوا اور پاکستانیت کو جو نقصان پہنچا اس کا جو بینیفیشری کون ہے, اور وہ جو انہیں بتایا گیا. اسی طرح انہوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے جو سیاسی جماعتوں کو غیر متعلق کیا اس کے اوپر جو ہے انہوں نے ساری جو ہے وہ بریفنگ دی, اور ساتھ جو ہے وہ ایک کمپریہنسو جو ہے وہ بریفنگ دی جس کے اوپر شہباز شریف صاحب خاصے جو ہے وہ متاثر ہوئے. ہماری یہ اطلاع ہے کہ یہ جو اجلاس ہے اس میں ایک تو انہوں نے شاہ غلام قادر صاحب نے ان کے اوپر یہ بھی الزام لگایا کہ یہ وفاق کو بھی بدنام کرتا ہے اپنا انوار الحق صاحب, اور مزے کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو مقتدر ہے انہیں بھی یہ استعمال کر کے یہ انہیں بھی بعد میں بدنام کر رہے ہیں اور سارے کا سارا, اور ابھی تک جو ہے یہ عمران خان کے بھی ساتھ ہے اس سے بھی غیر لا تعلق نہیں ہوئے, اور انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ ایکشن کمیٹیوں کے ساتھ بھی یہ ہے ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے. تو وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اوپر وہاں پہ جو ہے وہ سنگین جو ہے وہ الزامات لگائے گئے. اور اس کے بعد جو دوسری یہ بات ہے کہ جو باقی اپنا فاروق حیدر صاحب نے جو ہے وہ بہت جو ہے وہاں پہ خوفناک گفتگو کی کہ آزاد کشمیر میں آپ جو ہماری اطلاع ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ کسی صورت بھی اسے نہیں چلایا جا سکتا اور آزاد کشمیر کو مذاق بنا دیا گیا ہے, اور انہوں نے خاصی جو ہے وہ جو پارٹی کو نقصان پہنچا ہے, جو پاکستانیت کو نقصان پہنچا ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ خاصی جو ہے لمبی چوڑی جو ہے وہ بریفنگ دی. اسی طرح جو ہے وہ بہت اچھی جو ہے وہ گفتگو مشتاق منہاج صاحب نے بھی کی, اور مشتاق منہاج صاحب نے بھی ساری جو ہے وہ اس صورتحال سے آگاہ کیا. اور اس کے بعد ہماری یہ اطلاع ہے کہ جی کرنل وقار نور صاحب نے انہوں نے مطالبہ کیا, جو ہماری اطلاع ہے کہ وہ سیکنڈ لاسٹ پہ اس سے پہلے جو ہے وہ طارق فاروق صاحب کو گفتگو کرنے کا کہا گیا, لیکن طارق فاروق صاحب جو میری اطلاع ہے, اب یہ تو طارق فاروق صاحب بتا سکتے ہیں یا جو شرکا ہیں وہ بتا سکتے ہیں, لیکن ہماری یہ اطلاع ہے کہ جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے کہا جی کہ کرنل وقار نور صاحب کی بات کے بعد انہوں نے بات کی کہ پہلے ان کی بات سن لی جائے. تو کرنل وقار نور صاحب نے وزراء کی طرف سے بات کی اور انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ ہمیں وزیر بنایا گیا, آپ نے لکھ کے دیا تو ہم تب وزیر بنے ورنہ ہم یہ نہیں تھے. اور انہوں نے یہ الزام لگایا کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے, انہوں نے شاہ غلام قادر اور فاروق حیدر صاحب اور طارق فاروق صاحب کی طرف بغیر اشارہ کیے کہ ادھر آپ کو ہوتا فاروق حیدر صاحب اور یہ اشارہ بھی نہیں کرنے دیتے, طارق فاروق صاحب پارٹی اور ڈٹ گئے نا, یہ میں کہہ رہا ہوں ڈٹ گئے پارٹی ہے, تو یہ جو ہے وہ یاد رکھتے شہباز شریف صاحب کے کدھر ہے. تو بہرحال خیر انہوں نے بغیر اشارہ کیے جو ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ پہلے دن سے انہوں نے مسلم لیگ نون کی قیادت نے وزیر اعظم کے خلاف ہو گئی اور اسے جو ہے وہ ٹارگٹ کر لیا, جس کی وجہ سے پیپل پارٹی اندر گھس گئی اور پیپل پارٹی نے مفادات لیے اور یہ کیا وہ کیا. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے کام ہی نہیں ہو سکے, یہ جو 20 ماہ ہے ہمارے کام نہیں ہو سکے, یعنی کرنل صاحب نے کہا کام کاج نہیں ہوئے, ابھی کام کاج نہیں ہوئے. اب ہمارا کام کا ٹائم آیا ہے کہ جی ہمارے حلقوں میں جو ہے وہ ہیلتھ کا پیکیج آ گیا ہے, ایجوکیشن کا پیکیج آ رہا ہے, الیکٹریسٹی کا پیکیج آ رہا ہے, اور اس طرح مہاجرین کو بھی 10-10 کروڑ پہ جو ہے وہ دینے کی آفر کی گئی, 10-10 کروڑ پہ مہاجرین کو دیے جا رہے ہیں. اور سارا جو ہے وہ پہلے دن سے اگر لیگ پولنگ نہ کرتے تو ہماری جو ہے وہ صورتحال بہتر ہوتی. اور انہوں نے کہا جی کہ اس وقت اگر ہم پارٹی سے نکلتے ہیں تو پیپل پارٹی بہت جو ہے وہ نقصان اس کو ہوگا, بلکہ لفظ استعمال کیا کہ اڈیاں پار ہوئی ہے پیپل پارٹی کے, جی فوری طور پہ یہ نکلیں اور ہم جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں. اسی طرح انہوں نے
हुकूमत को डिफेंड किया, तो मगर उन्हें हमारी इतला के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उन्हें कहा कि आप मगर हुकूमत के नुमाइंदे हो या मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे हो, ये तो मुस्लिम लीग नून का इजलास है। तो खैर उन्हें वो कहा और उन्होंने कहा जी हमारी दरख्वास्त है कि किसी तरह हमारा जो है वो हमें जून जुलाई तक रहने दिया जाए, जिसके ऊपर उन्हें वो नहीं किया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि जी हम आपको हफ्ते में बताते हैं कि वो क्या है। और वो भी उनकी जो है हमारी इतला ये है कि उन्हें जो डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म है शायद उन्होंने या किसी ने कहा कि जी ये फैसला जो है वो हुकूमती वज़ीर-ए-आज़म को करने के बजाय पार्टी को करने दिया जाए, तो ये किया है। तो ये उसके बाद ये जो देखे ना, अगर उधर रोक दिया जाता या कुछ कर दिया जाता या मना कर दिया जाता, तो फिर ये जो इजलास है इसको ना किया जाता और इसमें जो रद्द अमल था, जो तकारीर थी या जिस तरह उन्होंने ऐलान किया, तो मेरा ये ख्याल है कि कुछ चीज़ें जो है वो उस हिकमत अमली के तहत जो है वो की गई हैं, जिसका शायद उन्होंने जो जून तक का टाइम मांगा वो 7 माह मांग रहे थे, तो उन्हें 7 दिन जो है उसके बदले में दे दिए गए हैं। तो अभी मेरा ख्याल है कि अगले कुछ दिनों में फैसला हो जाएगा। लेकिन ये जो है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर जो है ये पहुंच गए हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं। लेकिन जो अलार्मिंग बात है, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग थी, वुज़रा के लिए अलार्मिंग बात ये थी राय साहब के उन्होंने ये बताया कि जब शहबाज शरीफ ने कहा कि जी ये सिर्फ 2 हल्कों में के लिए हमने इतना बड़ा बोझ उठाया हुआ है, और जब उन्हें बताया गया कि एक एमएलए साहब रावलपिंडी से हैं और दूसरे अटक से हैं और पूरा पंजाब भी जो है वो उसमें हमारी नुमाइंदगी नहीं है, तो इसके ऊपर जो है वो बड़ा ही उन्होंने क्लैरिटी के साथ कहा कि जी हम जो है आपको बताएंगे। और ये जो सारी सूरत हाल है इसके ऊपर जो है वो खासी जो है वो दोनों फ्रीकैन जो है वो परेशानी का शिकार रहे। और बाद में शाह गुलाम कादिर साहब ने उन्हें कहा कि आप इजलास में चलें बाहर निकल के, लेकिन वो इजलास में आने से मुकर गए और उन्होंने कहा जी हम इजलास में नहीं आएंगे। अवैस साहब, अभी मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आमर साहब ने तो बता दी अंदर की कहानी सारी, तो आप क्या यानी देख रहे हैं सारी सूरत हाल को कि क्या यानी जिन लोगों ने अनवर उल्लाह को यानी बीसमा दी और तमाम सहूलियात फराहम की, और क्या ये जो आज़ाद कश्मीर में सियासी अदम इस्तेकाम है, सियासी रवास पिटास है, इंतशार है, तो क्या ये वाकई कोई इसका एंड हो पाएगा? क्या नून लीग निकलेगी और क्या कोई बेहतरी की तरफ कोई निकलेंगे आसार? कफिल साहब, ये जो आमर साहब ने पिछले 2-3 दिन से बड़ी एक ज़ाहिर है वो अंदर की चीज़ें बताई हैं, और जो नवाज शरीफ साहब की तरफ से मंजूरी की बात है, ज़ाहिर है वो इसको पहले यकीन नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आमर साहब नहीं कर रहे थे। तो अब चीज़ें मैच्योर होकर बिल्कुल सारी वादे तकरीबन कुछ चीज़ों के अलावा बाकी चीज़ें सारी सामने आ गई हैं। अब देखें ना, आज वो वज़रा ने जो मुलाकात के लिए चिट्ठी लिखी हुई थी, मुलाकात का उनको टाइम दे दिया गया, लेकिन अलहदा में मुलाकात का टाइम नहीं उनको दिया गया। आज़ाद कश्मीर की पार्टी की क़यादत को वहाँ बैठाकर उनके सामने बैठाया गया और वहाँ दोनों के इतराज़ात तफसात सुने गए, और वहाँ से इतला यही है आमर साहब बकौल इनके कि वहाँ कहा गया जी कि आप जाएं, हम आपको बताते हैं। तो वापस आकर उसी इजलास में बैठे 4 अहदेदारों ने उनकी रुकनी बातिल कर दी। इसका मतलब उनको पार्टी से निकाल दिया, और उन 2 बंदों ने जो पार्टी के एक्स वज़ीर-ए-आज़म हैं और पार्टी के सदर हैं, बाकी जो नायब सदर और सेक्रेटरी जनरल थे वो चूँकि एमएलए नहीं हैं, तो बाज़ाब्ता तौर पर आकर ये जो प्रेस रिलीज जारी की है, मैंने पहले आपको बताया था कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मुस्लिम लीग नून आज से आज़ाद कश्मीर में अनवर उल्लाह की हुकूमत से अलग हो गई है। वज़रा को उसके बावजूद आकर उन्होंने ये 6-7 रोज़ ज़रूर दिए। मेरे ख्याल में शौकात नोटिस के बाद वैसे भी एक रवायत यही है कि 5 दिन या 7 दिन देते हैं, और अगर उसमें मेरी राय ये है कि इसमें ये जो अहमद रज़ा कादरी साहब हैं और राज सदीक साहब हैं जो पाकिस्तान में या पंजाब में नून लीग है, ज़ाहिर है इनकी अपनी कोई सियासत नहीं है और ये तो पार्टी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अलबत्ता ये बात सही है कि आमर अल्ताफ़ साहब भी कोई नामी ग्रामी सियासी आदमी नहीं है, तो ना उनका कोई इस तरह का बैकग्राउंड है, वो भी शायद अनवर उल्लाह। अलबत्ता ये जो कर्नल वकार नूर साहब हैं, ये चूँकि ज़ाहिर है रिटायर कर्नल हैं और इनको शायद हो सकता है इस बात का यकीन हो कि मेरा सबका इदारा मुझे कहीं बैसाखियाँ देकर वो चलाएगा, जिस तरह के ज़ाहिर लोग तवक्को करते हैं ना। तो मेरे ख्याल में ये जिस तर्ज अमल का मुजाहरा वो कर रहे हैं, तो कर्नल वकार नूर साहब अगर उन्होंने इस मौके को इससे फ़ायदा न उठाया और संजीदगी का मुजाहरा न किया और अपने सियासी कैरियर न बचाया, तो आप याद रखें कि एक तरफ पीपल पार्टी को स्पेस तो मिला ही है, ज़ाहिर है पीपल पार्टी का मजबूत आदमी है, और दूसरी तरफ ये जो हम आज़ाद कश्मीर में सुन रहे हैं ना कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को बहाल किया जा रहा है, तो वहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साबिक़ सदर मिर्ज़ा शफीक जराल हैं, उनके लिए स्पेस निकाला जा रहा है, और इस शख्स का सियासत में नाम निशान ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ज़ाती कोई हैसियत नहीं है, 10 बार इससे पहले ये इलेक्शन लड़ चुके हैं,
یہ نون لیگ نے 2 بار سپورٹ کر کے ان کو ٹکٹ دے کر ان کو جتوایا الیکشن، اور میرے خیال میں یہ ان کی ذاتی حیثیت اگر ہوتی تو پہلے یہ الیکشن جیتتے اور کرتے. اور یہ میرا ذاتی ویسے خیال یہ ہے کہ کوئی تھوڑی بہت اپنی شرائط بنوانے کی کوشش کرنے کے بعد ظاہر ہے الٹیمیٹلی وہ استعفیٰ دے کر پارٹی کے ساتھ آ جائیں گے اور مزید اپنے آپ کو خجالت سے بچائیں گے. ادروائز بالکل یہ تو بات صحیح ہے کہ یہاں تو بڑے بڑے لوگ کسائے پاری نہ بن گئے ہیں. تو کرنل وقار نور صاحب کی کوئی سیاست نہیں ہے، وہ تو ناک کی سیدھ کے اس رخ پر دیکھتے ہیں. اور باقی سیاست کے جو نشیب و فراز ہیں زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کہیں زیادہ پڑے ہوئے ہیں. تو الٹیمیٹلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نون لیگ آزاد کشمیر والوں نے پریس جاری کی ہے وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کے بعد، اور اس پریس ریلیز کے تحت انہوں نے نہ صرف آزاد کشمیر کی حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے بلکہ وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کرنے کے بعد واپس آ کر ان کو وزراء کو بھی اپنی پارٹی سے ایک لحاظ سے انہوں نے باہر نکال دیا ہے. اچھا عامر صاحب، علیحدہ ہو گئی. عامر صاحب میں اب آپ کی طرف آتا تو جیسے اعجاز عباسی نے کہا، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ذرا آج یعنی امکان یہی تھا کہ ذرا کوئی یعنی بڑا فیصلہ ہو جائے گا، یہ جو ایک ہفتے کے لیے جو یہ ڈیلے ہوا، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس سے یعنی کہ واقعات ایسا ایک تو یہ بات ہے کہ وہاں پہ جو موجود تھے اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے بھی وزیر اعظم آزاد کشمیر کی مخالفت کی ہے اور انہوں نے کہا جی ہم نے پوری طرح انہیں، جب پچھلی بار وہ وزیر خزانہ تھے تب کے بھی بات انہوں نے بتائی کہ جی ہم نے انہیں پوری طرح جو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی لیکن یہ کوئی نہیں ہے. اب جو وزیر امور کشمیر ہیں جو پاکستان کے جانب سے ایک قسم کے جو ہے وہ امیر مقام صاحب وہ برج کر رہے ہوتے ہیں اور آزاد کشمیر کے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے راج صاحب کوئی ایک عجیب سا میری اطلاع کے مطابق انہوں نے کہا یہ کوئی بندہ کوئی عجیب و غریب ڈیزائن کا آدمی ہے. انوار الحق صاحب کے والے سے کہا انہوں نے کہا یہ کوئی اسپیشل ڈیزائن ہے سر، اور اوپر سے انہوں نے کہا اس کا کوئی اسپیشل ایجنڈا ہے اور اس کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی اپنا ہے، اس کا ایجنڈا بھی اپنا ہے. مگر یہ جو ہے وہ بڑی جو مجھے اس وقت بتائی گئی کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر جو ہے، اور انہوں نے بڑی جناب والا اچھا نہیں وہ سہولت کار تو ہر بات کی بات ہے نا، انہوں نے کہا جی کہ اس کی ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا کرتا ہے اور اسے ہم نے پوری طرح جو ہے وہ کوشش کی ہے. کبھی یہ ہمارے ACS کو تنگ کرتا ہے، کبھی یہ ہمارے چیف سیکرٹری کو تنگ کرتا ہے، بلیک میلنگ کا جو انہوں نے بتایا. اس کے علاوہ رائے صاحب جو ان کے اوپر جو کہا جی 5 سال کے حوالے سے جو سیریس جو بات ہوئی ادھر طارق فاروق صاحب کے حوالے سے بھی اور کچھ اور لوگوں کے حوالے سے بھی بتایا گیا. ایک تو آئینی ترامیم کے حوالے سے کہ جی جو 13ویں آئینی ترمیم جو ہے اسے اس میں جو تبدیلی کی گئی اس کے کہ آپ نے ایک قسم کا وہ ادھر لفظ تو شاید استعمال نہیں کیا لیکن یہ جو جتنا بڑا بینیفٹ تھا فاروق اعظم صاحب، یا یہ تو تھوک کے چاٹنے والی بات ہے کہ جی آپ اس طرح کی وہ ترمیم جو ہے پھر وہ واپس لیں اور لوگوں کو جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے 40 50 60 وزیر بن گئے 100 وزیر بن جائیں اور لوگ جو ہے وہ لان تان کریں پورے نظام کے اوپر اور شکوہ کریں کہ جی یہ مسلم لیگ نون والوں کی وجہ سے ہوا ہے، انہوں نے اپنی ترمیم واپس لینے کی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اڈھاک ملازمین کے ساتھ اور ڈیلی ویجز ملازمین کے ساتھ جو ذکر کیا گیا اور انہوں نے جو جنازے پڑھے انوار الحق صاحب کے صف بندیاں کرتے رہے اور اس کے بعد کو وہ کہا کہ جی جب تک انہیں پراپر جو ہے انہوں نے پاکستانیت کو اور پاکستان کو گالیاں پڑھوانے کے بعد بلیک میل ہونے کے بعد جو ہے آخری درجے تک جا کے ان کے معاملات جو ہے وہ سیٹل کرتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ وہ زیادتی کرتے ہیں. تو جو آزاد کشمیر کے ملازمین جس تکلیف میں تھے، ڈاک ملازمین جس تکلیف میں تھے، جو ڈیلی ویجز والے جو تھے، فارسٹ ملازمین جو تھے، MNCH والے وہ تھے، ان کے ساتھ جو مظالم ہوئے اور انہیں حکومت پاکستان نے پیسے دے کے وہ کیا اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ لیتے رہے اس کا. اس کے علاوہ جو ہے پاکستان کے جو نظریاتی نقصان کیا گیا ہے جو اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ نشاندہی کی گئی. اس کے علاوہ جو فاروق حیدر صاحب کے دور میں جو ترقیاتی منصوبے مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب کے نے جو دیے ہوئے تھے، جو اعلانات تھے، انہیں جو ہے وہ جس انداز سے روکا گیا اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ 300 500 فٹ اور اس کی جو ہے سڑکیں دے کے اور پیسے جو ہے وہ پبلک سیکٹر کو سارے کو نظر انداز کر کے مخصوص ممبران اسمبلی کے ذریعے پیسے دے کے اسے استعمال کیا گیا، اس کی بھی نشاندہی کی گئی. اور جو تھرڈ پارٹی جو انٹرویو ٹیسٹ ہوتا تھا NTS کو ختم کیا، اس کی جو ہے انہوں نے نشاندہی کی. ڈیولپمنٹ کے جو دیگر پروجیکٹس تھے ان کی جو ہے وہ نشاندہی کی گئی. اسی طرح جو MLAs کے ذریعے انہوں نے جو یہ بات پروو کر دی کہ 31 حلقوں میں جیسے کرنل وقار نور صاحب نے کہا جی کہ اگر آپ ہمیں یہ دے دیں تو ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے حلقوں میں کام ہو جائیں گے اور ہمیں ہیلتھ کی اور اس کے اوپر، تو اس کے اوپر سوالیہ نشان بنایا گیا کہ اگر آزاد کشمیر میں نہیں میرٹ کا اگر یہ معیار ہے کہ اگر یہ لوگ جو ہیں وہ آیا ممبران یہ ہوں گے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایسی ہے کہ میرٹ کا یہ معیار ہے
کہ ہمیں جو ہے یہ سارے کے سارے مل جائیں گے، مسلم لیگ نون کو ہمارے جو ہے وہ ورکر بھرتی ہو جائیں گے یا ہمارے جو کارکن ہیں انہیں مل سکتا ہے. اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ آیا اگر 2 حلقوں میں یہ لیں گے تو 31 حلقوں میں یہ ہمارے خلاف استعمال ہوگا. تو مقصد یہ جو آزاد کشمیر کی گورننس ہے اس کے حوالے سے اور جو پاکستان کے حوالے سے اور پاکستانیت کے حوالے سے جو نقصان ہوا ہے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے اور اس کا جائزہ لیا گیا. اچھا ابھی سب ابھی ہم آتے ہیں اسلام آباد میں ایک اور اجلاس ہوا، تیسری جب ملاقات ہوئی کہ آج وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انور اللہ صدر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے بیرسٹر سلطان محمد چودھری صاحب سے. تو وزیر اعظم صاحب کو بھی کوئی پریشانی ہے کہ بالکل مطمئن ہے؟ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے کہ وہ اشاش بشاش ہیں، کنٹرول کر لیا گیا ہے؟ قبیل صاحب ایسی بات نہیں ہے بالکل. وہ عمر صاحب کی بات پہلے تو شاید کچھ لوگ سمجھتے ہوئے ہوں گے ظاہر ہے تھوڑا سا اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن باتیں چیزیں شرارت کر جاتے ہیں آہستہ آہستہ. وہی پہلے سمجھتے ہیں کہ شرارت کرتے ہیں، لیکن چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ اگر وہ جو لوگ بہت سارے کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے لا کر ان کو بٹھایا ہے وہ ابھی بھی ان کے پشت پر ہیں، تو پھر نون لیگ کو کیسے ضرورت ہو سکتی ہے؟ اگر پشت پر ہیں تو نون لیگ آج سرے بازار انوار اللہ کو چھوڑ کر باہر نکل آئی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی وہ جو بیک اپ دیا ہوا تھا یا انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا وہ پیچھے ہٹ گئے. جس طرح نون لیگ انوار الحق صاحب کی کوششوں کے باوجود آج حکومت سے باہر نکل کر آ گئی ہے اور انہوں نے اپنے ان 5 وزراء کو بھی اپنی پارٹی سے نکالنے سے دریغ نہیں کیا. بالکل انہوں نے پرواہ نہیں کی. ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ حکومت انوار اللہ کا ختم ہو یا نہ ختم ہو، انہوں نے اپنی پارٹی کو بچانا ہے اور انہوں نے پارٹی کو بچانے کے لیے دیرینہ اسٹیپ لیا ہے. ہو سکتا ہے کسی وقت آپ یہ بات سنیں کسی دن کہ انوار اللہ صاحب رات کو سوئے تھے اور صبح ان کے خلاف عدم امداد کی تحریک جمع ہو گئی ہے. اور پچھلے دنوں یہ جو ایوان صدر سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے آزاد کشمیر کا، کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے، تو کوئی ادھر مل رہا ہے تو کوئی ادھر مل رہا ہے، تو کوئی فوٹو کھنچوا رہا ہے، کوئی بغیر فوٹو کھنچوائے جا رہا ہے. تو اس سے لگتا ہے کہ بیرسٹر صاحب اس وقت بالکل آزاد کشمیر کی سیاست کا مرکز وہ، یعنی جس طرح ہوتا ہے کوآرڈینیٹر مبدا جس کے گرد ساری چیزیں آ کر کٹھی ہوتی ہیں. بیرسٹر صاحب کا ٹھکانہ، ان کا دفتر، ان کا گھر وہ مرکز بن چکا ہے. سنا ہے کوئی 12-13-6-7 کو تو مجھے پتا تھا، کل عمر صاحب نے ان کی تعداد 12 تک پہنچا دی ہے. نہیں ان اگر کے ساتھ 12 ہے تو سارا گرپ بھی ان کے ہاتھ میں آ گئی. 4-5 تو انویریا صاحب کے ساتھ نہیں ان کے ساتھ سنا 6 لوگ ہیں. اور مزے کی بات ہے آج وہ جو ہے نا ان کے ایڈوائزر ہیں آپ سردار امتیاز صاحب، آج سردار امتیاز صاحب جو تنویر الیاس صاحب کے سردار امتیاز شاہین صاحب، انہوں نے جو تنویر الیاس صاحب وہ آپ کو بڑے اچھے سیاسی کارکن ہیں سیاسی، تو انہوں نے جو ہے وہ پریس ریلیز جاری کر کے وزیر اعظم سے مطالبہ کر دیا ہے کہ وہ استعفیٰ دے. گویا کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ تنویر اگر امتیاز صاحب کا جو ہے وہ سپوکس مین ہے تنویر الیاس صاحب کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تنویر الیاس صاحب نے آج مطالبہ کر دیا ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں. دوسری یہ بات ہے کہ میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بیرسٹر سلطان گروپ میں 3 اراکین کا اضافہ ہو گیا ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے میں ابھی اس کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ آپ جب دیکھیں گے کہ 19 اراکین جو ہیں وہ اس وقت. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اب میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں ہوں کہ میں نے جیسے وہ بتایا نا کہ وہ جو گروپ نہیں ثابت کر سکے یا وہ کر سکے، اب یہ جو خط ہے یہ ڈیزائن انوار الحق صاحب نے کرایا ہوگا کہ یہ آپ یہ تقسیم کے تو ماسٹر ہیں وہ پارٹیوں کے. اچھا میں اب انہوں نے آج جو ہے وہ جو 4 خط جو 4 حصوں میں انہوں نے تقسیم کرایا تھا نا پارٹی کو، وہ 4 حصے تو نظر نہیں آئے، 2 حصے آئے. اور دوسرا حصہ کون سا ہے؟ وہ خود کرنل وقار نور صاحب اور یہ جو 3 ان کے 4-7 لوگ بنے ہوئے تھے وہ بھی شاید نہیں رہیں گے، لیکن خود کرنل وقار صاحب دوسرا حصہ ہے پارٹی کا. اب ایشو یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 4 فارورڈ بلاک میں 4 گروپ ہیں. ایک بیرسٹر سلطان کا گروپ ہے، چیلنج کر رہے ہیں نا، اگر نہ ہو تو آپ بتائیے گا. ایک تنویر الیاس صاحب کا گروپ ہے، ٹھیک ہے جی. شاہدہ صغیر صاحبہ اور علی شان سونی صاحب تو ابھی بھی سر عام کہتے ہیں نا کہ نہیں 4 لوگ ان کے ساتھ ہو رہے ہیں نا. ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، میں بتا رہا ہوں کہ ان کے اراکین کی تعداد 6 ہے اور 4 لوگ ان کے ساتھ ہیں. یہ 2 گروپ الگ ہو گئے. اب تیسرا ایک گروپ ہے جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فارورڈ بلاک بن گیا تھا، اس میں ماجد خان صاحب، اکبر ابراہیم صاحب، اکمل سرگالہ صاحب، یہ لوگ بھی آپ کو یاد ہے شامل تھے. پرانے کھلاڑی جو ہے ایک یہ تیسرا. اچھا یہ ایک وہ ہو گیا. چوتھا گروپ جو ہے وہاں پہ 2 لوگوں کا ہے جس میں وہ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کا کرنے کے. ایک گروپ وہ ہے، چوتھا ہو گیا. ایک گروپ ہے جی انوار الحق صاحب کا. اب ان 19 کے بعد آپ یہ جو 4-2-3 میں بتا رہا ہوں، اب آپ یہ بتائیں کہ ان کے جو فارورڈ بلاک ہے اس وقت عملی طور پہ اس کے 5 گروپ ہیں، اور اگر آپ یہ چاہیں تو ان کے کسی وقت جو ہے ہم نام، ولدیت، حلقہ نمبر، ووٹوں کی تعداد سمیت جو ہے ہم بتا سکتے ہیں کہ کون کس گروپ میں ہے. تو ابھی صاحب ابھی آتے ہیں کہ ایک جو دوسرا ہمارا ایک جو موضوع ہے
کہ جو سابق چیئرمین احتساب بیورو مشتاق جنجوعہ صاحب، ان کا ایک کیس تھا آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، تو ناظرین کو بتائیں کہ مختصر کہ ہمارے پاس جو وقت جو مختصر ہے، تو کیا یہ آج کیا کیس تھا؟ کفیل صاحب یہ بالکل اس کیس نے ایک نئی رخ اختیار کر لیا ہے. مشتاق جنجوعہ صاحب کے خلاف پچھلے عرصے میں وہ تقرری کا کیس سامنے آیا تھا، تو جب ان کو اطلاع ملی کہ ظاہر ہے وہ گڑبڑ ہے اور پھر اور کوئی کیسوں کے حوالے سے بھی ان کے خلاف کچھ شکایات سامنے آئی تھی، تو انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. لیکن استعفیٰ دینے کے باوجود کیسوں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا. ان کے خلاف اسی وقت چیزیں سامنے آئی تھی کہ وہ کچھ لوگ ہیں جو گرفتار کیے انہوں نے پہلے، پھر ان کے ورثاء سے انہوں نے پیسے پکڑے اور پھر ان کو ڈیل کر کے ضمانت دی. تو آج رایا سجاد صاحب جو ان کے عہدے کے دوران، یعنی جی ہاں چیئرمین ہوتے ہوئے، چیئرمین صاحب بیورو ہوتے ہوئے، آج 3 لوگوں کے انہوں نے بیان الفی سپریم کورٹ میں جمع کروا دیے ہیں کہ سپریم کورٹ میں چل رہا تھا. ان میں سے ایک بندہ وہ گرفتار تھا جو چیف کنزرویٹو تھے، ارشد خان، ان کے بینوئی ہیں، وہ بھی وہ جنگلات کے بہت بڑے کوئی افسر ہیں. وہ ان کا نام ہے جی جاوید گل، پنجاب چیف کنزرویٹر آف فارسٹ رہے ہیں، فارسٹ رہے ہیں، ہاں پنجاب گورنمنٹ میں رہے ہیں. اور انہوں نے آزاد کشمیر میں بیان الفی لا کر سپریم کورٹ میں جمع کروایا جی کہ جناب میرے بہنوئی گرفتار تھے، تو انہوں نے، میرا صاحب راضی اللہ گرفتار تھے، تو انہوں نے مجھ سے 15 لاکھ روپے لیا، 10 لاکھ میں نے نقدی دیا، تو 5 لاکھ میرے پاس موجود نہیں تھا، تو میں نے اپنے رشتہ داروں سے پیسے پکڑ کر، وہاں کسی لوگوں سے پیسے پکڑ کر میں نے دیے، اور میرے رشتہ داروں نے بعد میں فلاں اکاؤنٹ نمبر میں یہ پیسے بھیجے ہیں، آپ ٹرانزیکشن چیک کر دیں. اور انہوں نے تاریخ دی ہے کہ 29/10 کو یہ پیسے ہم نے کس کو دیے ہیں؟ چیئرمین احتساب بیورو کو. دوسرے 2 بندے جو ہیں عبدالغفور قریشی اور عبدالغفور خان اور تصدق قریشی ہیں، یہ لیپا کے ہیں دونوں بندے. ان کا بھی کوئی اس طرح کیس تھا، کوئی لیٹرین بنانے کا ٹھیکہ یا کوئی اس طرح مسائل تھے، تو ان سے بھی پہلے ان کی ضمانتیں دینے یا ان کا کیس ختم کرنے کے ڈیل کرنے کے لیے 1 لاکھ روپے لیا. پھر جب انہوں نے نہیں مانا، آپ کے خلاف شکایات زیادہ ہیں، آپ کو گرفتار کرنا پڑے گا، اس طرح تو کام نہیں مانتا، تو 3 لاکھ ان سے وہ لے لیا. پھر اچھا گرفتار نہیں کیا یا گرفتار کیا پتہ نہیں، اگلے مرحلے میں پھر ان کو بلیک میل کر کے بلایا جی آپ کے خلاف اور شکایات آ گئی ہیں، تو 6 لاکھ ان سے اور لے گئے، 10 لاکھ روپے لے گئے. یہ پیسے میرے خود نہیں لیے ہوں گے، جس نے بھی لیے ہیں انہوں نے ثبوت پیش کیا ہے کہ ہم سے چیئرمین احتساب بیورو مشتاق جنجوعہ صاحب نے پیسے لیے ہیں. یہ سپریم کورٹ میں، یہ سپریم کورٹ ہے، انہوں نے یہ تو ذرا وزیر اعظم اور پرسوں طلبی ہے، انور لاکھ سے بہت طلبی کس کی؟ پرسوں طلبی ہے. ان کو سپریم کورٹ نے بلا لیا ہے، ان مشتاق جنجوعہ صاحب کو نہیں بلایا، ان بندوں کو بلایا ہے. ان سے ویریفیکیشن کے بعد مشتاق جنجوعہ صاحب کو بلایا جائے گا، اور اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ سپریم کورٹ کے احاطے سے مشتاق جنجوعہ صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں. یہ جو ایفیڈیوٹ جہاں جمع عمر صاحب کیا ایشو ہے، یا آپ ذرا تھوڑا سا ٹائم جو مختصر رائے صاحب اس کا مجھے ویسے اس ساری اس کا نہیں اتنا پتا تھا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہ کیس ہے جس دن مشتاق جنجوعہ صاحب نے استعفیٰ دیا تھا، تو ایک فارسٹ کے کسی آفیسر کے حوالے سے ڈی ایف او کا کیس تھا جس کے اوپر جنہیں جو ہے وہ گرفتار کیا ہوا تھا. جس دن مشتاق جنجوعہ صاحب نے استعفیٰ دیا تھا، یہ اس دن سپریم کورٹ میں یہ داخل ہوا تھا. اب یہ ڈیولپمنٹ ہے، اس کا مجھے نہیں پتا. میرے پاس یہ خبر تھی کہ سپریم کورٹ نے آج یا کل ڈیٹیل فیصلہ جاری کیا طارق فاروق اور وہ جو بنام اپنا کیا کہتے ہیں مشتاق جنجوعہ صاحب والے کیس میں. اس میں انہوں نے کچھ رہنما اصول بتائے ہیں کہ آپ ایسے جو ہے وہ آئندہ چیئرمین کی تقرری کریں، اور چیئرمین لیکن انہوں نے بتایا کہ چیئرمین کے خلاف جو ہے چیئرمین کی تقرری کا آئندہ یہ طریقہ کار ہوگا. اس کے اوپر ہمیں میرے خیال میں وہ ڈیٹیل دیکھ کے وہ کر لیں گے. ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ نے اس کی رہنمائی کی ہے. باقی اس میں یہ مشتاق جنجوعہ صاحب کا میرے نوٹس میں اتنا نہیں ہے کہ مشتاق جنجوعہ صاحب کے اوپر پیسے لینے کے کوئی اس طرح کے سنگین الزامات ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں خود شاید پیسے نہ لیے ہوں، کسی اور نے بعض اوقات ہوتا ہے نا کوئی انویسٹیگیشن آفیسر لے گیا ہو، اگر سپریم کورٹ میں وہ دیا تو اس کے اوپر ظاہر ہے سپریم کورٹ دیکھ رہی ہوگی تبھی انہوں نے طلب کیا. تو اس بہت شکریہ عمر صاحب. اب ایسا شکریہ آپ کو. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور جو آزاد کشمیر سیاسی صورتحال ہے ظاہر ہے یہ انتہائی تشویشناک ہے، اور جو آج مسلم نون نے فیصلے کیے ہیں، اور اس کے بعد تو بالکل واضح یعنی پیغام ہے، اور حکومت پاکستان کو، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی، اور ذمہ دار اداروں سے بھی گزارش ہے کہ جو آزاد کشمیر کے معاملات ہیں اس کے فوری سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے حل کیا جائے، کہ تاکہ جو آزاد کشمیر بے چینی ہے اس کا فوری خاتمہ ہو سکے. کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.